الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، رمضان کی آمد ہے۔ بہت جلد ہی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم میں سے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے لیکن اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور وہ قبروں میں جا چکے ہیں، اور نہیں معلوم کہ آئندہ سال کا رمضان کتنے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگوں کا یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس لیے بہت زیادہ اس بات کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ہمارا رمضان کا غفلت کے ساتھ نہ گزرے۔ آدمی شادی سے پہلے شادی کی تیاری کرتا ہے، عید سے پہلے عید کی تیاری کرتا ہے، دعوت سے پہلے دعوت کی تیاری کرتا ہے، مہمانوں کے آنے سے پہلے مہمانوں کی تیاری کرتا ہے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر چیز کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے۔ اسی لیے اہل اللہ کا یہ معمول تھا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد 6 مہینے تک وہ استغفار اور توبہ کرتے تھے کہ اللہ پاک آپ نے اتنا رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اس میں ہم سے غفلت ہوئی اور کوتاہی میں وقت گزر گیا، اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اور 6 مہینے پہلے سے اس کی دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو عطا فرما۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہم کو عطا فرما۔ تو انداز لگائیے کہ کتنا رحمتوں والا، برکتوں والا، مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی بخشش کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ 2 چیزیں عطا نہ فرماتے، ایک رمضان کا مہینہ اور دوسرا سورہ اخلاص۔ رمضان کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ پورے 11 مہینے بندہ اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو ڈھونڈتی ہے۔ روزانہ لاکھوں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، فرشتے کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے، کوئی اپنی مشکلوں سے چھٹکارا چاہنے والا، ایسا مبارک بابرکت مہینہ۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبردار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے جتنے اور مہینوں میں نہیں رکھتے تھے کہ پہلے سے اس کی تیاری ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی، اور شعبان کی آخر تاریخ میں آپ نے وعظ فرمایا پوری امت کے لیے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر تم بابرکت مہینے میں بھی اگر محروم ہو تو پھر تم سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے، ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
نے اس کے روزے کو تم پر فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے، اور فرمایا جو اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ اللہ اعمال کا بھاؤ بڑھا دے رہے ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، 70 گنا اللہ پاک اس کا اجر بڑھا دے رہے ہیں، اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ نیکی کرنے میں جو دقتیں آئیں اس پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر جو نفس پر بوجھ پڑے اس پر صبر کرنا، لوگوں کی طرف سے جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرنا۔ فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ روزے میں اللہ پاک کھانا پینا اس لیے نہیں چھڑوانا چاہتے کہ اللہ کے خزانے میں کھانے پینے کی کمی ہو گئی ہے، بلکہ ہمارے اندر ایک غم خواری کا جذبہ پیدا ہو۔ جو بھوکا نہ رہے اس کو بھوکے کا دکھ کیا پتا ہوگا، جو بیمار نہ ہوا ہو اس کو بیمار کی تکلیف کیا پتا چلے گی، جو پیاسا نہ رہا ہو اس کو پیاسے ہونے کی تکلیف کیا محسوس ہوگی۔ تو رمضان میں اللہ پاک نے روزے کا حکم دیا کہ تھوڑا اپنے کھانے کو آگے پیچھے کرو، اور دیکھو کتنے غریب بیچارے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پینے کو نہیں ہے۔ تو فرمایا رمضان کا مہینہ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ پاک مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی فضیلت بتائی کہ تم روزے دار کو افطار کراؤ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے کی بات نہیں ہے، بلکہ تم اس کو ایک کھجور سے افطار کرا دو، یا ایک گھونٹ پانی پلا دو، یا ایک گھونٹ لسی پلا دو، اس پر بھی اللہ پاک تم کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس ثواب کی وجہ سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادموں کے بوجھ کو، کہ ان کے کام کو، ان کے ڈیوریشن کو، وقت کو آدمی تھوڑا کم کر دے تاکہ وہ بھی عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر سکیں، تو فرمایا ایسے شخص کی حق تعالی شانو مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانو قیامت کے دن میرے ہوش سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے۔ شعبان کی آخری تاریخ میں واعظ فرمایا کہ دیکھو دیکھو مبارک مہینہ آ رہا ہے، بابرکت مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے سارے عذر کو کاٹا جا رہا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ صاحب میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں نیک اعمال کروں اور اچھے اعمال کروں، لیکن شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا۔ تو فرمایا چلو اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم شیطان کو ہتھکڑیاں باندھ کر قید کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے، ہمارے بندوں کو بہکائے نہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کام خود برا کرے اور نام ڈالے شیطان پر، کہ لو اب رمضان میں شیطان بھی قید ہے، اب تمہیں کس چیز نے مجبور کیا گناہ پر؟ تو فرمایا نفس شیطان کا باپ،
تو اللہ پاک نے فرمایا روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس بھی کمزور پڑ جائے اور تمہیں نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ پھر رمضان میں ماحول بنایا گیا، آدمی ماحول کا محتاج ہے، جیسا ماحول اس کو ملتا ہے آدمی ویسا کام کرتا ہے، تو نیکیوں کا ماحول بنا دیا، فضیلتیں بتائی گئیں، اس کے آداب بتائے گئے، اس کے اہتمام کی طرف توجہ دلائی گئی تاکہ غفلت سے نہ گزر جائے۔ جہاں اس کی فضیلتیں بتائی ہیں وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ کہا، اس میں ایک دعا یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ دیکھا آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ شفیق اور مہربان اپنی امت کے لیے، ایسے رونے والے اپنی امت کے لیے کہ آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی ہے۔ کسی موقع پر اپنی امت کو نہیں بھولے ہیں۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے سردار کی بد دعا اور نبیوں کے امام کی آمین، انداز لگائیے کہ کتنی سخت بد دعا ہوگی۔ مطلب ایسا بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے، ایسا بھی کوئی محروم ہو سکتا ہے، ایسا بھی کوئی پاپی ہو سکتا ہے جس کو اتنا مبارک مہینہ ملا ہو اور وہ اللہ کو نہ ملا لے، اللہ کو راضی نہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی نہ چاہ لے۔ اس سے بڑا پاپی کون ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کے بارے میں نبیوں کا سردار بد دعا پر آمین کہہ رہا ہے۔ کتنے رمضان ہمارے گزر چکے ہیں، وہ رمضان ہمارے کس طرح گزرے ہیں، اس میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا گیا اور ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے بھولا نہیں کہتے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس کا اہتمام کیا جائے، اس کی فکر کی جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے کہ ہم پہلے سے اپنے کو اس انداز سے تیار کریں کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں اور اللہ کی لطف اور عطا ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کی زندگیوں کو بدلنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کے قرب کا اور زندگی میں انقلاب کے آنے کا اور آخرت کی فکر اور استحضار کے پیدا ہونے کا مہینہ بن جائے۔ جس طرح موبائل کی بیٹری آپ دیکھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ موبائل کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں، 2 دن تک وہ موبائل کی بیٹری چلتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ایمان کی چارجنگ کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے کیسے گزارے ہیں، 1 مہینہ تو کم سے کم ایسا گزار دو کہ جس میں گناہ نہ ہو، اللہ اس کی برکت سے 11 مہینے گناہوں سے بچا لیں گے۔ 1 مہینے اپنے ایمان کی چارج کر لو، اللہ 11 مہینوں کو اس کی برکت سے اچھا بنا دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ تاجروں کی کمائی کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف نئے کپڑے بنا لینے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ قسم قسم کے فروٹس لا کر دسترخوان کو سجا دینے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ عیدی اور خریداری اور شاپنگ کے نام پر رمضان کی مبارک ساعتوں کو ضائع کر دینا اور بازار میں گزار دینے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے نام پر دکھاوا کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ افطار پارٹی کے نام پر فضول خرچی کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ روزہ رکھ کر دن بھر سوتے پڑے رہنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ افطار میں خوب سیر ہو کر کھانا اور نماز اور تراویح کو قضا کر دینے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ تو اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینے کا، اپنے اللہ کو منا لینے کا، اپنے اللہ کو راضی کر لینے کا، اپنی آخرت کو سنوار لینے کا، اللہ کے فیصلوں کو اپنے حق میں کر لینے کا مہینہ ہے۔
اس لیے اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے، اب سے کرنی ہے، ابھی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، ابھی سے اس کی مشق کرنی ہے، ابھی سے ترتیب بنانا ہے، ابھی سے کاموں کو سمیٹنا ہے، ابھی سے نظام الاوقات بنانا ہے، ابھی سے اپنے آپ کو اس انداز کے ساتھ تیار کر لینا ہے کہ کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی دن، کوئی سیکنڈ میرا غفلت سے نہ گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے اب تک کسی کے 20 اور کسی کے 30 اور کسی کے 10 رمضان گزر گئے، یہ رمضان بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر غفلت سے گزر جائے اور آئندہ معلوم نہیں کہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ ملے یا نہ ملے۔ اس لیے رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ایک تیاری تو دنیاوی اعتبار سے ہے، دنیاوی اعتبار سے لوگ تیاریاں کرتے ہیں، مسجدوں کو کلر کراتے ہیں، مسجد کی صفائی کراتے ہیں، گھروں کو کلر کراتے ہیں، گھروں کی صفائی کراتے ہیں۔ اہم چیز رمضان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو کچھ شاپنگ آپ کو کرنی ہے، عید کی کپڑے ہوں، چوڑی ہو، جوتے اور چپل ہوں، یا جو بھی عید کا سامان لینا ہو، وہ شاپنگ رمضان سے پہلے کر لیں تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان کی مبارک ساعتیں بازاروں میں ہماری ضائع نہ ہونے پائے۔ اسی طرح اگر اللہ نے استعداد دے رکھی ہے تو جو گھر میں ضرورت کا سامان، راشن کا سامان ہے، وہ بھی اپنے گھر لا کر رکھ لیں تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں شکر لینے اور چاول لینے اور فلاں چیز لینے کے لیے بار بار بھاگنا نہ پڑے اور آپ یکسو ہو کر کام کر سکیں۔ جو چیزیں ہم پوسپون کر سکتے ہوں ان کو آگے بڑھا دیں، ان سے اپنے وقت کو بچا لیں، دوستوں کی گپ شپ سے، بیکار چبوتروں پہ اور کٹوں پہ بیٹھ کر وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، سوشل میڈیا سے اپنے کو دور کر لیں، انٹرنیٹ پر جتنا ضروری کام ہے وہ کریں، باقی کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو رمضان کی اور ایک تیاری دینی اعتبار سے ہے، اور وہ دینی اعتبار سے تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر کر ایسا تیار کر لیں کہ اللہ کی رحمت اور برکت اور مغفرت اور عطا اور لطف کو لینے کے لیے ہمارا دل اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جائے۔ گندے برتن میں دودھ نہیں لیتے ہیں، گندے برتن میں کھانا نہیں کھاتے ہیں، گندے گھر میں رہتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جو دل میں کینہ ہو، جو دل میں بغض ہو، جو دل میں غیبت ہو، جو دل میں بہتان ہو، جو دل میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے جذبے ہوں، وہ دل میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل نہیں ہوتی ہے۔ جو دل گناہ کر کر کے کالا اور سیاہ ہو چکا ہو، وہ دل میں اللہ کی رحمت اور برکت اور محبت اور معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں، توبہ کر لیں۔ اللہ کی رحمت ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ توبہ گال میں 2 تھپڑ مار لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ یہ ہے کہ جو گناہ ہو گیا اس پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ بیت اللہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے ہیں، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہوگا، جو نمازیں قضا کی ہیں وہ نمازوں کو ادا کرنا ہوگا، جو لوگوں کی غیبت کی ہے ان سے معافی مانگنا ہوگا، اور جن لوگوں کا حق مارا ہے ان کا حق ان کو دینا ہوگا۔ تو توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں اور تیار کر لیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے دل پر نازل ہونا شروع ہو جائیں، ہمارا دل گناہوں سے صاف اور پاک ہو جائے، اور نیت کر لیں کہ ہم رمضان کو اچھے سے گزاریں گے۔ نظام الاوقات بنا لیں کہ رمضان میں کس طرح عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کا قرآن سے خاص تعلق ہے۔ قرآن رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا ہے۔ قرآن انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن انسانیت کو حق اور باطل میں فرق کراتی ہے۔ قرآن انسانیت کے لیے شفا ہے۔ قرآن انسانیت
انسانیت کے لیے جینے کا قانون ہے، وہ قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کیا جائے۔ اہل اللہ کہتے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ختم کرنا قرآن کا حق ہے، خوب تلاوت کا اہتمام ہو، کم سے کم اتنا تو طے کر لیں کہ ایک قرآن رمضان میں ضرور ختم کریں گے۔ اس کی بہت آسان سی ترتیب یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے تھوڑا 5-10 منٹ نکال لیں، اور ہر نماز سے پہلے 15 لائن کے قرآن میں 20 پیج ہوتے ہیں، اگر ہر نماز کے وقت میں آپ نے 4 پیج پڑھ لیے تو روزانہ 1 پارہ ہوگا، اور آسانی کے ساتھ آپ کا رمضان میں 1 قرآن ختم ہو جائے گا۔ ہر ایک اس کا اہتمام کرے کہ رمضان میں کم سے کم میرا 1 قرآن ضرور ختم ہو۔ رمضان میں نفلی عبادتوں کا خوب اہتمام کیا جائے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، اس کا خوب اہتمام کیا جائے۔ رمضان میں دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے۔ افطار سے پہلے خاص طور پر اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن ہم افطاری میں ایسے ٹوٹتے ہیں، ہمارا سارا دھیان دسترخوان اور دسترخوان کو سجانے پر، نہ گھر کی عورتوں کو دعا کا موقع ملتا ہے کہ وہ پورا عصر کے بعد کا وقت کچن میں گزارتی ہیں، اور نہ آدمیوں کو اس کا موقع ملتا ہے، وہ بازاروں میں اور فروٹس کی خریداری میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ روزانہ افطار کے وقت اللہ پاک 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور فرشتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنا کام چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ ایسے مبارک لمحات کو ہم شربت اور بھجیے اور فروٹس کے نام پر ضائع کرتے ہیں۔ یہ کاموں کو پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سحری کے موقع پر، سحری کھانے کے نام پر ہم تہجد کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا اہتمام کریں کہ ہماری تہجد کسی طرح نہ چھوٹے۔ مرد حضرات جماعت کی نماز کا اہتمام کریں، اس کی فکر فرمائیں کہ تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے۔ گھر کی عورتیں وقت کے تعین کے ساتھ اور جگہ کے تعین کے ساتھ اپنے گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ذکر کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو، کلمہ طیبہ کی کثرت ہو، درود شریف کی کثرت ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کماتے نوکری کرتے کرتے گھر میں کھانا پکاتے پکاتے ہماری ماں بہنیں خوب ذکر کا اہتمام کریں، خوب اپنے آپ کو ذکر سے منور کریں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ 4 قسم کے پاپی ایسے ہیں، 4 قسم کے گناہ ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے گناہ ہیں اور خطرناک گناہ ہیں، اور ایسے گناہ ہیں جب اللہ کی رحمت اور مغفرت بہانے ڈھونڈتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی مغفرت ایسے موقع پر بھی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ شب قدر ہی کیوں نہ ہو، رمضان کی راتیں ہی کیوں نہ ہو، مبارک راتیں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی ان گناہ میں ملوث ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان سے توبہ کر لیں، ان سے پہلے سے اپنے دل کو صاف کر لیں، اور توبہ کر کر رمضان کی رحمتیں، مغفرت اور برکتیں لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ اس میں فرمایا سب سے پہلا شراب کا عادی، شراب پینے والا جو اس بیماری میں ملوث ہے، رمضان سے پہلے اللہ سے توبہ کر لے اور مشق کر کے شراب کو چھوڑ دے۔ شراب ام الخبائث ہے، تمام خبائث کی جڑ ہے، تمام برے کاموں کی ماں ہیں، اس لیے وہ شراب سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ یہ پہلا کام ہے جو رمضان سے پہلے کرنے کا ہے۔ جو لوگ شراب کے عادی ہیں ان کے پاس جائیے، ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالیے، ان کی خوشامد کریے اور ان کو سمجھائیے کہ دیکھو حالات بہت خراب ہیں، مسلمان بہت پریشان ہیں، باطل مسلمانوں کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، ساری دنیا ہم کو ختم
ختم کرنے کے لیے جمع ہو گئی ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں زندگی میں پھر رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ یہ تمہاری شراب وہ رمضان کی برکتوں کو لینے سے روک رہی ہے، لہذا توبہ کر لو۔ دوسرا گناہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اور ہمارے اکثر نوجوان اس میں ملوث ہیں، وہ والدین کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ کو اف کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس پر مستقل میرا ایک بیان موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، سارے گناہوں کا بدلہ مرنے کے بعد ملتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے کا گناہ کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ دے دیتے ہیں۔ ہماری اولاد ہمارے ساتھ وہی کرتی ہے جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرمانبردار بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، تو پھر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کریں۔ اگر ہم میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کو ستا رکھا ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ قبروں میں جا چکے ہیں، اب ان کے پاس موقع نہیں ان کی خدمت کا، تو ان کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کے لیے صدقہ اور خیرات کریں، ان کے ملنے والوں سے، ان کے ساتھ والوں سے اچھا معاملہ کریں، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارا شمار فرمانبرداروں میں ہو جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے ماں باپ ابھی حیات ہیں، موجود ہیں، قدر کر لو، قدر کر لو، قدر کر لو، نہ معلوم پھر ملے نہ ملے، پھر کون ہے جو تمہیں بیٹا اور بیٹی کہہ کر پکارے گا؟ ماں باپ کا سہارا اٹھ جاتا ہے تو اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، قریب والے دور ہو جاتے ہیں، کوئی پہچاننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ابھی ماں باپ ہیں، ان کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، ان کے پیر پکڑ لو، ان سے معافی مانگ لو۔ کوئی تہجد، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی عبادت کام کی نہیں ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جو 500 سال دور سے آتی ہے۔ ابھی رمضان میں وقت ہے، جاؤ اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ لو، ان کی خدمت کر کے ان سے کہہ دو کہ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دیجئے۔ اگر آپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں، اور آپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہیں۔ تو فرمایا رمضان کے مبارک مہینے میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو والدین کا نافرمان ہو، تو اس کے لیے اپنے ماں باپ کو منا لیں، ان سے معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں۔ تیسرا شخص فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، معمولی باتوں میں تکرار، لڑائی، اختلافات، ایک دوسرے کے منہ نہ دیکھنے کی قسمیں کھا لینا گھر گھر میں عام ہو چکا ہے۔ گھر گھر میں لڑائی ہے، گھر گھر میں اختلاف ہے، بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ قطع رحمی کرنے والا بھی ایسا ہے کہ اس کی بھی رمضان کے مبارک مہینے میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو تعلقات کو جوڑ لیں، اپنے آپ کو جھکا لیں، اپنی ناک کو اللہ کے لیے چھوٹی کر لیں، اپنے آپ کو تھوڑا جھکا لیں، غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی جا کر معافی مانگ لیں۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل زندگی مرنے کی بات کی ہے، اصل عزت وہاں کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا اللہ اس کو بلندیوں پر پہنچا دیں گے۔ اور چوتھا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ دل میں کینہ رکھنے والا، کسی مسلمان کے بارے میں اس کے اندر بغض ہونا، کسی مسلمان کے بارے میں اس کے دل کے اندر یہ بات ہونا کہ کس طرح اس کو نقصان پہنچایا جائے، یہ عام بیماری ہے۔ نمازوں کا بڑا اہتمام ہے، زکوٰۃ والے ملیں گے، نمازی ملیں گے، حاجی ملیں گے، داڑھی والے ملیں گے، لمبے کرتے والے ملیں گے، لیکن صاف دل والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اچھے اپنے اندر حسد، کینہ، جلن، بغض، عداوت رکھ کر دلوں میں پھر رہے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جن کے دل میں کینہ ہو۔ جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا، اور کینہ رکھ کر سینے میں جینا نہیں اچھا۔ اس لیے ہر مسلمان سے اپنے دل کو صاف کر لیں۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے. 3 دن تک آپ یہی فرماتے رہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑے عبادت گزار آدمی تھے، رات کو عبادت کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، روزانہ ایک قرآن پڑھنے والے. ان کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہوا کہ ان کا کون سا عمل ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار 3 دن تک مسلسل جنتی کہہ رہے ہیں. بہانے سے ان کے گھر گئے، وہاں رکے اور آپ دیکھتے رہے کہ کیا عمل ایسا خاص ہے جن کی وجہ سے ان کو جنتی کہا جا رہا ہے. 3 دن دیکھا، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. آخر پوچھ ہی لیا کہ میری کسی سے لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل 3 دن تک آپ کو جنتی فرمایا. تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی دیکھوں کہ ایسا کون سا عمل آپ کا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ معمول ہے کہ جب میں سوتا ہوں، سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کر سوتا ہوں. کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی کینہ نہیں رہتا ہے. دیکھا آپ نے کتنا بڑا عمل ہے کہ دل کو صاف رکھنا، کسی سے بغض نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے جلن نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے اور پلاننگ نہیں. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 3 دن جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو یہ 4 قسم کے اگر گناہ میں ہم ملوث ہیں تو رمضان کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لینا ہے اور اللہ سے رجوع کر لینا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس میں عبادت کرنا اور روزہ رکھنا اور تراویح کا اہتمام کرنا اور ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرنا اور اللہ سے مغفرت کا چاہنا اور نیکیوں کا کرنا اور گناہوں سے بچنا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو آسان فرمائے، اور اللہ ہم کو ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے جس کی اس ماہ میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.